قرآن کی پہلی آیات بینات، جو پہلا پہل 5 آیتیں قرآن کے اللہ نے نازل کیں، وہ غار حرا میں اپنے محبوب پہ رب نے نازل فرمائی۔ ایک تو کلام الہی نازل ہوا غار حرا میں، اور دوسرا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، وہاں عبادات ریاضات میں مشغول عمل تھے۔ تو آج بھی امت اس دن سے لے کر اب تک تاریخ میں اس پہاڑ غار حرا والے پہاڑ کو جبل نور کے نام سے پہچانتی۔ میں تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں، قرآن کا نزول حرا کے پہاڑ پر ہو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہوں، ان 2 وجوہات پر پورا پہاڑ نور کہلاتا ہے، آمنہ کا لال نور کیوں نہیں کہلاتا؟ اپنی اپنی سوچ ہے نا، اپنی اپنی فکر ہے۔ ذہن میں بات آگے زمن میں ایک اور اشارہ کے ساتھ اشارتاً دلیل دے کے آگے گزرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان کو 2 بیٹیاں نکاح میں دیں، ایک پہلے، ان کے وصال کے بعد پھر دوسری، یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں سرکار نے اپنی حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں۔ اس دن سے لے کر اب تک تاریخ حضرت عثمان کو ذو النورین کہتی ہے، 2 نوروں والی ہستی۔ اگر کسی نے تاریخ کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اس سرکار کی بیٹیوں کے نکاح سے پہلے بھی اگر آپ ذو النورین تھے تو کوئی بتا سکتا ہے، لیکن نہیں، حضور کی بیٹیوں کے نکاح، ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان کو ذو النورین کا لقب ملا۔ جن کی بیٹیاں جس کے نکاح میں چلی جائیں وہ ذو النورین، 2 نوروں والا بنتا ہے، جن کی وہ بیٹیاں ہیں وہ نور کیوں نہیں؟ یہ اپنے اپنے سوچ کا فیصلہ، اپنے اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ قرآن بھی نور، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور، اور اکمل نور، اتم نور ہیں، اس لیے غار حرا والے پہاڑ کو جبل نور آج بھی کہا جاتا ہے۔